السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، اما بعد۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سردیوں کے آداب و مسائل کے عنوان سے سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں ہم الحمدللہ وضو کے مسائل جو سردیوں میں پیش آتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو وغیرہ کرنے کا مسئلہ اور غسل وغیرہ کرنے کا مسئلہ، اس سے متعلق ہم پیچھے 5 ویڈیوز بنا چکے ہیں مختصر۔ آج انشاءاللہ العزیز 6ٹی ویڈیو ہے اور اس میں ہم تذکرہ کریں گے سردیوں میں نماز کے اندر جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے، شریعت نے ان مسائل کے بارے میں کیا رائے رکھی ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو پیش آتا ہے نا، سردیاں جو ہے نا بہت شدید ہوتی ہیں اور اس کے اندر شدت ہوتی ہے، جس وجہ سے جو ہے نا ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا منہ کو لگتی ہے، منہ پر پڑتی ہے تو ناک کے نتنوں کے ذریعے جب داخل ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر تو اس سے نزلہ زکام اور جو ہے نا فلو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس سے آگے مزید بیماریاں بڑھتی ہیں۔ تو اس میں لوگ کیا حل نکالتے ہیں، نمازی کیا حل نکالتے ہیں کہ اپنی چادر سے یا رومال سے یا ماسک وغیرہ کے ذریعے نا اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا ٹھنڈی ہوا نہیں جائے گی تو بندہ بیماری سے فلو سے بچا رہے گا۔ تو نماز کے اندر کیا ایسا عمل کرنا درست ہے، جائز ہے، یا یہ نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا گیا ہے، یا کیا اس کا حل شریعت نے کیا پیش کیا ہے، شرعی رائے اس کے بارے میں، شرعی حکم کیا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ صحابی رسول فرماتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی نماز کے اندر اپنے منہ کو لپیٹے، اپنے منہ کو ڈھانپ لے۔ تو سردی شدید ہے، سخت ہے، لیکن شرعی حکم مقدم ہے، شرعی حکم ماننا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنے منہ کو نہ ڈھانپا، اپنے منہ کو نہ چھپایا، اگر اپنے ناک کو نہ چھپا سکا تو میں واقعتاً بیمار ہو جاؤں گا، اس صورت کے اندر جو ہے نا آپ کو شرعی طور پر رخصت ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ تو اپنے نفس کو ہلاک نہیں کرنا، اس صورت میں شرعی حکم ہی ہمارے لیے جو ہے نا وہ رخصت والا ہو جائے گا، شریعت ہی ہمیں رعایت دے دے گی۔ تو پہلا مسئلہ نماز سے متعلقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا منہ ڈھانپ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو مطلق طور پہ منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، شرعی طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سردیوں میں عام طور پر احباب جو ہے نا اپنا روزمرہ کی روٹین کے مطابق جب سخت سردی دسمبر جنوری کے مہینے کی آتی ہے تو چادریں لے کر کے نکلتے ہیں، جو سردی میں جو ہے نا اس کو سردی اور اس کے جسم کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے، حائل ہو جاتی ہے اور سردی سے آدمی کو بچاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں اور نماز بھی چادر کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا چادر میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، چادر میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ پہلے ادوار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کے پاس ہوتی ہی چادریں تھیں، سلے کپڑے کسی کے پاس چیدہ لوگوں کے پاس ہوتے تھے، وہ چادریں لے کر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن چادر لینے میں ایک احتیاط ضروری ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن اشتمال السماء، چادر کو اپنے ارد گرد لپیٹ لینے سے، یعنی جسے یوں کہہ لیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں بکل مار لینا۔ بکل کیا ہوتی ہے؟ 2 طرح سے بکل مارتے ہیں، دیہاتوں کے بابوں کو دیکھیں نا تو ایک بکل کا طریقہ ہوتا ہے کہ سر پر سب سے پہلے چادر لیتے ہیں اور پھر اپنے پورے جسم کو نا اس چادر سے پیک کر لیتے ہیں، پیک کرتے ہیں، یہاں سے چادر لے کے ادھر آتی ہے اور یہاں سے پھر واپس آ جاتی ہے۔
اسے کہتے ہیں بکل مارنا، اپنے آپ کو چادر کے اندر پیک کر لینا کہ آپ کے ہاتھ اور بازو جو ہے نا وہ چادر سے ہاتھ نکالے بغیر جو ہے نا آپ اس کو چادر کو سائیڈ میں کیے بغیر آپ کے ہاتھ اور بازو باہر نہیں آ سکتے، یہ کہتے ہیں بکل مارنا۔ تو اس بکل مارنے سے شریعت نے منع کیا۔ دوسرا طریقہ سر پہ نہیں لیتے، لیکن یہاں سے چادر ایک مرتبہ چادر دونوں پلو اس طرف آئے، یہاں سے چادر لے کے ادھر کو اور پھر پیچھے سے کھینچ کر واپس لے کر کے آتے ہیں، جس سے ہاتھ آپ کے بالکل پیک ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہے کہ نماز میں آپ کو رفع الیدین کرتے وقت مسئلہ پیش آتا ہے، اور جو ہے نا ہاتھوں کو جو ہے نا ہلانے میں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمرجنسی پڑ جائے تو پھر اس میں جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو باہر نکالنے میں اور فوری طور پر اگلے ایمرجنسی کام سے نمٹنے میں آپ کو دقت پیش آتی ہے۔ اس لیے شریعت نے منع فرمایا ہے ان استعمال السماء، اپنی چادر کی بکل مار کر کے نماز ادا کرنے سے۔ نماز میں خصوصی طور پر شریعت نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو بکل مار کے نماز پڑھنا، چادر کی بکل مار کے نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ سردیوں کے اندر یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ تیسرا اور نہایت اہم مسئلہ جو کہ زبان زد عام ہوتا ہے، سردیاں ہوتی ہیں، ٹھٹھرتی سردیاں ہوتی ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم دستانے پہن لیتے ہیں۔ دستانے پہن کر نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں علماء کی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دستانے پہن کر نماز پڑھنا مطلق طور پر جائز ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے علی سبعۃ اعضاء، 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا، جس میں 2 ہاتھ اور 2 گھٹنے اور 2 قدم اور جو ہے نا ہماری جبین شامل ہے۔ 7 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اس میں ہاتھ بھی شامل ہیں، تو ہاتھوں پر دستانے پہن کر سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ رائے ایک بہت یوں کہہ لیجئے کہ ناقص سی رائے ہے، معقول المعنی رائے نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں پر اگر دستانے پہن کر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ڈائریکٹ زمین پر نہیں لگ رہے، درمیان میں کپڑا حائل ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں عقلی طور پہ ہم دیکھیں تو اگر ہاتھ کپڑا پہن کر ہاتھ زمین پر نہیں لگ رہے تو کیا جو گھٹنے ہیں ہمارے، جن گھٹنوں کو بھی 7 اعضاء میں شامل کیا گیا ہے، یہ گھٹنے والا ہمارے بغیر کپڑے کے زمین پہ لگتے ہیں؟ یہ گھٹنے بھی بغیر کپڑے کے تو زمین پہ نہیں نہ لگ رہے۔ سردیوں میں ویسے بھی کپڑے موٹے پہنے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ یہ زمین پر نہیں لگ رہے ہوتے، کسی نے نیچے سے جو ہے نا ٹراؤزر بھی پہنے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا پھر بھی آپ کے کپڑے جو ہے نا درمیان میں حائل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ناقص سی رائے ہے، یہ معقول المعنی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں باقی اعضاء پر جو پابندی نہیں لگائی گئی وہ ہاتھوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تو زمین پر اپنے اعضاء لگانے ہیں، لیکن جو ہے نا کپڑے کا حائل ہو جانا یہ آپ کے سجدے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، رکن کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ تو آپ نماز دستانے پہن کر بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور چوتھا مسئلہ وہ ہمارا چادر سے متعلقہ ہی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ چادر نماز کے دوران چادر اپنے جسم پر لپیٹتے تو نہیں ہیں، لیکن یوں کر کے ایسے اپنے کاندھوں کے اوپر نا وہ ایسے رکھ کے نماز ادا کر لیتے ہیں کہ چادر کوئی لے کر کے نہ چلا جائے، گم نہ ہو جائے نا چادر۔ تو وہ اس طرح جو ہے نا اپنے یہاں پر یا ایسے لٹکا لیتے ہیں یا پھر ایسے ڈال کر کے ایسے لٹکا لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ہمیں شریعت کی رہنمائی درکار ہے۔ شریعت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا صحابی رسول فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلاۃ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر صدل کرنے سے منع فرمایا۔ صدل کیا ہے؟ صدل یہ ہے کہ آپ جب رکوع میں گئے ہیں نا تو آپ کا یہ کپڑا دونوں جانب سے جانبین سے نیچے کی طرف لٹک رہا ہے، یہ صدل ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بکل بھی نہیں مارنی چادر کی اور صدل بھی نہیں کرنا چادر کا، یہ جو ہے نا، اور اسی طرح چادر ٹخنوں سے نیچے بھی نہیں جانی چاہیے۔ چادر لے لیں اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے تو چادر لے لیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن صدل بھی نہیں کرنا، بکل بھی نہیں مارنی، اور اسی طرح چادر اپنی ٹخنوں سے نیچے بھی نہیں جانی چاہیے۔ تو یہ نماز سے متعلقہ 4 اہم بنیادی مسائل جو ہے نا جو سردیوں کے اندر پیش آتے ہیں وہ آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں،
اور ان کے احکامات شرعی طور پر فقہی طور پہ آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔